5 دسمبر اور 16 دسمبر کے درمیان فرق تو صرف 11 دنوں کا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا جب 5 دسمبر کو 16 دسمبر تک پہنچتے 8 سال لگے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ گوری چمڑی والے انگریز منظر عام سے ہٹ چکے تھے، لیکن موجودہ سرزمین پہ وہ اپنے نقوش چھوڑ گئے تھے جہاں مشرقی اور مغربی پاکستان بنا تھا۔ اگست 1947 سے دسمبر 1971 تک اس سرزمین پہ بسنے والی مخلوق خدا جابر سلطانوں کے مغرور سروں پہ پاؤں رکھ کر اپنے حقوق کی مانگ نکالنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ گورے انگریزوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو یرغمال بنائے رکھنے اور ان کی آوازیں بند کرانے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے جو فوج بنائی تھی، پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے حصے میں اسی فوج کے تربیت یافتہ کالی چمڑی والے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان سیاستدانوں پہ غداری کے فتوے لگا رہے تھے۔ شاید جنرل ایوب خان اس پرانی عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکے ہوں گے کہ جب ان کے پرانے ملک برٹش انڈیا میں ان کی قبضہ گروپ برطانوی فوج سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا کرتی تھی، انہیں غدار کہتی تھی۔ شاید یہی وجہ ٹھہری کہ قائد اعظم کی بہن جب ڈکٹیٹر کے مقابلے میں میدان میں اتریں تو پاکستان کے لوگوں نے پہلی بار انڈین ایجنٹ کام کا ایک لفظ سنا جو ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہانی صرف یہی نہیں رکتی۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ جو بھی سیاستدان شریک ہوتا گیا، ان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا گیا، ان کے مطالبوں پر آواز دھرنے کی بجائے ان کے مشوروں پر عمل کرنے کی بجائے پاکستان کے لیے ان کی دی گئی قربانیوں کی قدر کرنے کی بجائے صرف ایک جواب آتا تھا: غدار۔ سب کو غدار کہا گیا۔ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ بننے کی پاداش میں غدار ڈکلیئر کیے گئے فاطمہ جناح کی آئین و قانون کی بالادستی کے دنوں کے ساتھ ہی شیخ مجیب الرحمان نے 5 دسمبر 1963 سے پاکستان کے حصے بنگالیوں کو ان کے حقوق دینے اور متحدہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی، مگر انہیں 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش دے دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پرانے دور میں نہیں جیتے، ورنہ ہمیں یہ دکھ بھرا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا۔ لیکن ہائے رے قسمت کہ ریاست پاکستان نے 49 سال گزرنے کے باوجود بھی دسمبر 2020 میں کچھ نہیں سیکھا۔ 13 دسمبر کو اپوزیشن پارٹیز جمہوری بالادستی کی مانگ لیے لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں۔ آج بھی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جا رہا، آج بھی سیاستدانوں کی پگڑیاں دن دہاڑے اچھالی جاتی ہیں، آج بھی آج کے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں صرف عوامی آئینی جمہوری بالادستی کا مطالبہ کرنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ کل بھی اس وقت کے ڈکٹیٹر اور ان کے چمچوں کی جانب سے نامور سیاستدانوں کو غدار اور آئین قانون کی بات کرنے کے صلے کے طور پر انڈین ایجنٹ کہنے کی روایت تھی۔ آج بھی یہ رواج زوروں پہ ہے۔ 5 دسمبر سے 16 دسمبر تک 11 دن شاید اللہ کی طرف سے 8 سالوں میں ڈھلے ہوں گے کہ ریاست پاکستان اب کچھ سیکھ جائے، مگر کتنی آزادی ہے۔